مفتی یوسف ڈنکا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی صاحب کے لیے کچھ اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ بزرگان محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر ختم فرما دیا۔ اس کے بعد کوئی نبی نیا آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ایسے خاص ربانیوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو آج کے پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں، ان کی زندگیاں گزار لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ آیت کریمہ ربانیین میں سے حضرت مولانا اظہار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ واقعی حضرت ہر اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، شکر کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاص للہیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بالکل نمونہ تھی امت میں۔ تو حضرت مولانا الحمدللہ اپنے زندگی کے گویا کہ UK میں آدھا زندگی گزاری۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں وہ ماحول، وہ جگہ عطا فرمائے جس پر ہر انسان کو اس جگہ سے نسبت کرنے میں فخر محسوس ہوتی ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند، وہ حضرت وہاں کا صرف فاضل نہیں ہے، وہاں اللہ نے اس جگہ میں حضرت کو پیدائش کا بھی وطن بھی وہیں، اور حضرت کے خاندان بھی وہاں کے، اور پرانا اس بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کے جو ہے ماحول میں رہ کے انہوں نے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حضرت بزرگوں کے جو ہے توجہ سے حضرت نے افریقہ میں چلے گئے، وہاں بھی دین کی خدمتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی مغربی ممالک کے فائدے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے چنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتی ہے، جگہ بھی اللہ چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرام سے وہ زمانہ UK میں بہت چند علماء ہوتے تھے، بہت چند مساجد، بہت چند ہی یعنی ادارے ہوتے ہیں، دینی ادارے۔ اس وقت حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے انگلینڈ میں یعنی پسند فرمایا، اور حضرت ہے ساؤتھ لندن میں آئے، اور اس وقت میں یعنی مسلمانوں کی تعداد اس علاقے میں اتنا نہیں، اور مشرق ہے بہت اس علاقے میں کم نظر آتے ہیں، اور اس وقت حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے UK میں یعنی ہمارے کوئٹن ایریا میں حضرت کو اللہ نے قبول فرمایا، اور کوئٹن مسجد کا سب سے پہلے جو ہے فاؤنڈیشن ڈالنے والا حضرت بھی شامل ہے، اور حضرت نے صرف ایمان نہیں، اس یعنی مسجد کا جو ہے فاؤنڈیشن ڈالنے میں حضرت ہے پیش رہتے تھے، اور حضرت نے اس علاقے میں بہت ہی صبر کے ساتھ یعنی بہت اہتمام کے ساتھ، بہت اخلاق کے ساتھ انہوں نے دینی خدمت انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ میرے بھائی دوستو، اس علاقے میں آج بھی حضرت کی پہلی زندگی کو دیکھنے والے حضرات موجود ہیں، اور حضرت نے یعنی اپنے اعتبار سے بہت ہی ایسے خوبیاں حضرت کے اندر میں بے شمار موجود ہیں۔ ہر ایک یہاں کے شخص جانتے ہیں حضرت کے صبر کا مزاج اور شکر کا مزاج کو، اس سے کوئی یعنی مخالف نہیں کر سکتے۔ اور تلاوت قرآن کے بارے میں حضرت کا مقابل کوئی یعنی صرف ہے کوئٹہ نہیں، پوری دنیا میں ایسے جو ہے حفاظ بہت کم نظر آئیں گے۔ حفاظ تو الحمدللہ لاکھوں موجود ہے اس امت میں، لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحت عطا فرمایا، خود حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ ایک ختم کر لیتا ہوں، ایک ختم۔ تو حضرت کیسے کرتے ہیں ہم پوچھ لیتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جیسے بھی ہو رات کو سونے سے پہلے تک تو میں 10 پارہ ختم کر کے ہی سو لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جیسے صبح ہوتا ہے تو وہاں بھی میں تلاوت اپنا کو معمول رکھا، یہاں تک کہ شام کو ہو جائے قرآن کو ختم کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد چند دعائیں اور جن حضرات کے لیے خصوصی دعائیں کرنا ہے دعا کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد فوری طور پر میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ سونے سے پہلے 10 پارہ ختم کرنا ہے۔ یہ حضرت کا معمول، اور اس لیے قرآن یعنی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اس نعمت کو عام طور پر لوگ ہے غفلت سے چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ یہ تو کیا والصحت والفراغ، صحت ہونا۔ صحت کے زمانے میں بھی حضرت عبادت کا یعنی خدمت دین کا معمور رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو حضرت سے چھین لیا، یعنی حضرت جہاں تک کہ یعنی بیمار ہو گئے، یہاں تک آخری وقت یعنی زندگی میں تو بستر پر بھی حضرت نماز دین پڑھتے رہیں، پھر بھی حضرت نے صحت نہ ہونے کے باوجود ایک نعمت اللہ نے ان کو دے دیا، وہ ہے
فرصت کے اوقات اس کو بھی حضرت نے نہیں چھوڑا، اور فرصت کے اوقات میں بھی حضرت نے باقاعدہ تلاوت کا معمول اسی طریقے یعنی قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں، تلاوت کے ساتھ حضرت نے اس پر سمجھانا، اس کو اچھے خوبی کے ساتھ تفصیل کرنا، یہ حضرت کی خوبی ہے۔ جیسے اس کا یعنی نمونہ یعنی اس کا اظہار قرآن یہ ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی 10 جلدوں میں حضرت نے لکھی۔ اس کے بعد 10 جلدوں میں لکھنے کا درس کلام تھا۔ ایک دفعہ اس کے یعنی تکمیل ہونے کے بعد آپ بتائیں اس میں کیا ضرورتیں ہیں، تو مولانا قاسم صاحب سے بھی اور حضرت سے بھی باتیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھی کتاب ہے، صرف ہے کہ کتاب کا نام ہے درس قرآن کے بجائے اظہار قرآن کا نام ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے طور پر حضرت کو مشورہ دیا، تو حضرت اس پر اتنا خوشی ہوئی، تو الحمدللہ یہ نام میں بھی پسند کرتا ہوں، اسی کو رکھا جائے۔ تو حضرت میں نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑے شفقت کے ساتھ ان کو ہر معاملے میں آگے ترجیح دینا، یہ بھی حضرت کے مزاج۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کی اخلاق کی بلندیوں کی وجہ سے ان کی دن کے جو ہے روزہ رات کی یعنی قیام اللہ کی عبادتیں ان لوگوں کے مقام کو وہ پہنچا دیتا ہے۔ حضرت اس اعتبار سے اخلاق کے نمونہ ہے۔ اور اسی طرح کے صبر، ایسے بیماری کی حالت میں بھی کبھی بھی اپنی بیماری کر یعنی ان کی تکلیف کا کبھی شکار نہیں فرماتے، یہاں تک کہ ہاسپٹل چلے جائیں تو حضرت کی حالت کو پوچھیں، حضرت آپ کی حالت کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں۔ اور لیکن اپنے دائیں بائیں میں جو مریض ہیں ان کے بارے میں حضرت ہمیں بتا دیے، بیچاری رات کو ان کو پوری رات نہیں آئی، اس کا مطلب حضرت خود رات نہیں سوتے ہوں گے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، لیکن اپنے بارے میں نہیں بتا دے۔ دائیں بائیں کے غیر مسلمان جو بیمار ہیں ان پر بھی حضرت فکر فرماتی ہے، اور شکر کا یہ مزاج ہمیشہ ہے، مسکراہٹ کر رہتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت عطا فرمایا، ابو ذر تم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہو، اللہ کی یاد کو زیادہ سے زیادہ کرو، اس سے تمہیں 2 فائدہ ہوگا، ایک تو کیا آسمان میں تمہاری ذکر ہوتے رہیں گے، اور دنیا کے روئے زمین میں تم نور ہوگا، ہدایت پھیلے گا۔ واقعی حضرت اس کا مصداق ہے۔ قرآن کی کثرت تلاوت کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں امید ہے آسمان میں بھی حضرت کے تذکرہ ہوتے رہیں گے، اور زمین میں بھی حضرات کے جو ذات اقدس کی جانب برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو پھیلاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نمونہ پیدا فرمایا، اور خاص طور پر یعنی صرف انگلینڈ نہیں ہے، پورے دنیا میں بھی حضرت جیسے جو تلاوت قرآن کا مزاج، اخلاق، اس سے صبر، للہیت یعنی سادگی مزاج، اور اخلاق میں بلند اخلاق، کبھی کسی کے بارے میں شکایت نہیں، اور حضرت نہ کسی اپنی زبان سے نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی برائی کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کی خوبی، اپنے جو اوقات ہیں اس میں تلاوت کے سوا کسی چیز کے ساتھ حضرت نے دلچسپی رکھتے نہیں، یہ حضرت کی خوبی۔ اور اسی طرح کہ حضرت ہمیشہ مسکراتے، بیماری کی حالت میں ہاسپٹل پہنچ جاؤ مسکرا کے دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یعنی حضرات کے نقش قدم کو، امت کو سمجھنے، اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے یعنی آخرت کے حل منزلوں میں اعلیٰ مکان عطا فرمائیں، جنت الفردوس نصیب عطا فرمائیں، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مغفرت عطا فرمائیں، اور حضرت قبر کو حضرت نور سے بھر دیں، اور امت کے لیے نمونہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو یعنی دین کو سمجھنے کا ایسے افراد کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یعنی دین کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے جو ہے اللہ کے ربانیین، ان اللہ والوں کے یعنی قدر کرنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں۔